السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فاطمہ طارق کے قلم سے تحریر کردہ ناول ومیں قمر یاردی کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عدیل ہمنا کو لے کر کینٹین میں آیا اور اسے جوس پلا کر اس کی کلاس میں چھوڑ آیا۔ وہ کافی بہتر تھی۔ اس نے اپنے قدم پرنسپل روم کی طرف بڑھائے، پرنسپل کے دروازے پر ہلکے سے ناک کیا۔ اندر سے آنے کی اجازت ملی تو اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ السلام علیکم سر، میں عدیل امتیاز۔ اس نے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام عدیل امتیاز۔ یہ میرے لیے اور ہماری یونیورسٹی کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسا ذہین، محنتی ٹاپر ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے گا۔ بیٹھیے، پرنسپل مسکرا کر ہاتھ ملاتے ہوئے بولا اور بیٹھنے کا کہا۔ عدیل سر ہلا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکریہ سر، آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے، پر معاف کیجیے کہ مجھے آپ کی یونیورسٹی کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ یہاں کھلے عام ریگنگ ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے اس پر جلدی سے جلد کوئی سخت قدم اٹھائیں۔ عدیل سنجیدگی سے بولا، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں کس نے ریگنگ کی ہے۔ پرنسپل نے فون اٹھایا اور باہر کھڑے پی این کو پتہ کرنے کے لیے کہا۔ سر تھوڑی دیر پہلے جن کے ساتھ باہر اور جس نے تھوڑی دیر پہلے کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے وہ سب باہر کھڑے ہیں، اور جس نے کی۔ تھوڑی دیر بعد پی این پرنسپل کے کمرے میں داخل ہو کر سر جھکائے بولا، وہ کون ہے؟ وہ پرنسپل کی آواز گونجی۔ سر وہ ابیہا میڈم اور ان کا گروپ ہے جنہوں نے یہ سب کیا۔ پی این کا سر مزید جھک گیا۔ اس کے یوں ابیہا کے میڈم کہنے پر عدیل نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر پرنسپل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ دیکھیے عدیل، آج آپ کا پہلا دن ہے تو آپ آرام سے کلاس لیں، ان بچوں کو میں دیکھ لوں گا، پرنسپل نے منمناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سر میں چاہتا ہوں میرے سامنے ان کو سزا دی جائے۔ انہوں نے میری بہن کو بہت تنگ کیا تو اس کی سزا تو میرے سامنے ہی ہوگی۔ وہ اپنے ہاتھ کو ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر گھماتے ہوئے بولا، دیکھیں آپ بہت قابل ٹیچر ہیں، اس یونیورسٹی کو آپ جیسے ٹیچرز کی ضرورت ہے، پر اگر یونی چل ہی نہیں پائے گے تو ہم آپ کا بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ پرنسپل گلا کھنکھاڑتے بولنے لگا۔ کیا مطلب؟ اپنے دائیں آبرو اچکا کر اس نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ابیہا اور اس کا گروپ اس شہر کے امیر طاقتور خاندانوں کے بچے ہیں۔ ابیہا یہاں کے مشہور بزنس مین آفندی ملک کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، پر پھر بھی ایک دفعہ میں ان کو ڈانٹ دوں گا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے بھی دور رہنے کے لیے بول رہے تھے۔ شکریہ سر مجھے اتنا وقت دینے کے لیے۔ آپ رہنے دیں، ان امیروں کے بچوں کو میں خود ہینڈل کر لوں گا، میں اب کل اسے لینے جاتا ہوں۔ وہ سب سن کر کھڑا ہوا اور ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور محمد، اس پر دھیان رکھنا کچھ غلط نہ کریں، کہیں اس کی بیوقوفی سے آفندی ملک ناراض نہ ہو جائے، پرنسپل نے پاس کھڑے پی این کو کہا۔ وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ ایک اور امیر باپ کی بگڑی بیٹی۔ خیر ان سب کو تو ایسا سیدھا کروں گا کبھی زندگی میں دوبارہ ٹیڑھا ہونے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ وہ موبائل پر پہلے لیکچر کی تفصیل دیکھ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ یار مونو، کسی کی باتوں سے تو اتنی فرق نہیں ہو سکتی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، کیوں اس بیچارے کی حالت خراب کرنا چاہتی ہے؟ بیچارہ پناہ مانگ رہا ہوگا، کس کے ہتھے چڑھ گیا؟ سمیر کب سے اسے رکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی کی نہ مانے پنچنگ بیگ پر بنا گلوز پہنے پنچ مار رہی تھی جیسے سامنے اس کے انسلٹ کرنے والا ہو۔ ابیہا کو چھوڑ کر راہل نے آگے بڑھ کر پنچنگ بیگ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ گائز پلیز لیو می الون، پلیز دماغ خراب مت کرو، وہ کسی کی طرف بنا دیکھے بولی۔ ہاں چلو یار، ہم چاروں چلتے ہیں، ہم کون سے اس کے کچھ لگتے ہیں، ہم تھوڑی اس کے دوست ہیں، اسے ہماری کہاں فکر ہوگی، ہم تو فضول سے انسان ہیں۔ یوں فضول میں مس ابیہا کو پریشان کیا۔ چلو چلتے ہیں، سمیر افسردہ چہرہ بناتے ہوئے بولا۔ باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہاں سے نکلنے لگے۔ سمیر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر چلایا۔ ابیہا نے اس کی کمر پر مکہ مارا تھا۔ تمہارے علاوہ باقی سب میرے دوست ہیں، اب تم نکلو یہاں سے، ڈرامے باز کہیں کے۔ وہ غصے سے بولی۔ بھیا کی بچی دکھنے میں تو اتنی پتلی ہے، لیکن پنچ کتنا زور سے مارے، اور اب تو لگتا ہے ساری زندگی کوارا ہی رہنا پڑے گا۔ کوئی خوبصورت لڑکی ٹوٹی کمر والے لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں چلاتے ہوئے بولا۔ سب کی ہنسی نکل گئی۔ گائز مجھے اس لڑکے سے بدلہ لینا ہے، ہر حالت میں، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ ایسے کیسے میرے کپڑوں کو لے کر میرے کردار کو ہٹ کر سکتا ہے؟ اس نے جو میری بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ تو لینا ہی ہوگا۔ ابیہا کو ایک بار پھر سے وہی سب یاد آیا۔ ریلیکس بھیا، ابھی اپنا حلیہ ٹھیک کرو، پھر ہم کلاس لیں گے، اس کے بعد اس لڑکے کو ڈھونڈیں گے۔ کرن اس کے اجڑے ہوئے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ میرے چہرے کو کیا ہوا؟ اور بال؟ ابیہا ایک طرف لگے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے تعجب سے بولی، اور وہیں ساتھ بنے کیبن کو کھول کر اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ جب یوں بیوقوفوں کی طرح پنچنگ بیگ سے 1 گھنٹہ لڑو گی تو یہی حال ہوگا۔ ماہی اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولی۔ یہ ان سب کا پرائیویٹ کمرہ تھا، جہاں ایک طرف کرسیاں اور ٹیبل رکھا تھا، ایک دیوار پر شیشہ لگا تھا، ساتھ میں میک اپ کا کیبنٹ تھا اور بھی ان سب کا چھوٹا موٹا سامان۔
سب کمرے سے باہر نکلے، پہلی کلاس تو چھوٹ چکی تھی، وہ سب اپنی دوسری کلاس لینے کے لیے اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھے۔ لو جی آ گئی میں ابیہا عرف بیا، خام خواہ کی مہارانی۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو ایک طرف سے آواز آئی، کرن! یہ جلی ہوئی سی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سامنے بیٹھی علینا کو اگنور کرتی کرن سے مخاطب ہوئی۔ ہو گئی کسی جلنے والی کی آواز، تم چھوڑو چلو بیٹھتے ہیں، کرن بھی اگنور کرتی ہوئی بولی۔ وہ پانچوں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے، کرن تو آہل سے باتوں میں مصروف ہو گئی، ماہم اپنی نوٹ بک پر لکھنے لگی، سمیر کلاس کی لڑکی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابیہا نے ان سب پر نظر ڈالی، وہ بے دہانی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جس کی ہتھیلیوں پر ناخنوں کے نشان تھے جن سے نکلنے والا ہلکا سا خون اب وہیں جم سا گیا تھا۔ ٹیشو نکال کر وہ اسے صاف کرنے لگی۔ السلام علیکم کلاس، میں ہوں عدیل امتیاز، آپ کے فزکس سبجیکٹ کا نیو ٹیچر۔ وہ دروازے پر ناک کر کے اندر ڈائس کے قریب آ کر کھڑے ہو کر بولا۔ ساری کلاس خاموشی سے آنے والی ہستی کو دیکھنے لگی اور سننے لگی۔ ان پانچوں کے پانچوں نے اس کی آواز پر ایک دم سر اٹھا کر پہلے اسے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ پروفیسر ہے نہ کہ اسٹوڈنٹ؟ سب کے منہ سے ایک جیسے ہی الفاظ نکلے۔ مارے گئے، ماہم نے پریشانی سے کہا۔ کیوں مارے گئے؟ دیکھ لیتے ہیں اس پروفیسر کو بھی، ابیہا دونوں ہاتھ باندھ کر بولی۔ پروفیسر آپ نے تو اپنا انٹرو کروا دیا، اگر اجازت ہو تو ہم سب بھی اپنا انٹرو کروائیں؟ علینا مسکراتے ہوئے بال جھٹک کر بولی۔ جی نہیں، ہمارے پاس اتنا فارغ وقت نہیں، آہستہ آہستہ سب کے نام یاد ہو جائیں گے، فی الحال ہمیں لیکچر پر فوکس کرنا چاہیے، وہ سخت انداز میں بولا۔ علینا دانت پیس کر رہ گئی۔ بےعزتی ہو گئی، بےعزتی، اب سکون آ گیا؟ ایسا لگ رہا ہے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ یہ بنتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ علینا نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ جانی پہچانی آواز پر عدیل نے بھی پلٹ کر دیکھا تو سامنے 5ویں رو میں وہی بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج صبح سے اس کا موڈ خراب تھا۔ اسے دیکھتی اس کے چہرے پر تناؤ ابھرا۔ ابھی اس کے دیکھنے پر اسے ہی دیکھ رہی تھی جب ہی اپنے منہ میں ڈالی ببل کو پھلایا، وہ ایک چھوٹے سے غبارے کی شکل میں بنا۔ عدیل کو اس کی اس حرکت پر بہت طیش آیا، پر وہ خود کو کنٹرول کرتا واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، اپنے لیکچر کی فائل اوپن کر لی۔ ایک لڑکے نے اٹھ کر کمرے کی روشنی بند کی، تبھی سامنے اس کے لیکچر کی تصاویر ابھری۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ لیکچر ڈیلیور کرنے لگا۔ یہ پروفیسر کتنا بور کرتا ہے، ابیہا نے آ کر ان کے کان میں ہولے سے بولی۔ بھیا دھیان سے لیکچر سنو، اتنے اچھے سے تو سمجھا رہے ہیں، کرن رجسٹر پر لکھتے ہوئے بولی۔ ابیہا نے اس کے کہنے پر منہ بسورا۔ میں اس کی مزید بکواس نہیں سن سکتی، کتنا بور کر رہا ہے، وہ خود سے بولی اور اپنا موبائل آن کیا، ہیڈ فون لگا کر وہ ڈرامہ دیکھنے لگی جسے رات کو دیکھتے وہ سو گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ میں وہ اس قدر ڈرامے میں گم ہو گئی، آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یہ میری کلاس ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں جہاں آپ آرام سے موبائل پر ڈرامے دیکھتی رہی ہیں۔ اس کے سر پر کھڑا تھا، اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ عدیل امتیاز صاحب، آپ ایک پروفیسر ہیں، ایٹ لیسٹ آپ میں اتنے ایٹیکیٹس تو ہوں گے کہ کسی کے موبائل کو یوں نہیں پکڑتے جب وہ بیچارہ اپنے موبائل پر اپنا فیوریٹ سیریل دیکھ رہا ہو۔ وہ کھڑے ہو کر معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تو مس XYZ، آپ کو بھی اتنی تمیز ہونی چاہیے، جب ایک استاد لیکچر دے رہا ہو تو یہ موبائل چلانا معیوب ہوتا ہے، اور میں آپ کا پروفیسر ہوں، آئندہ بھی مجھے میرے نام سے مت بلائیے گا۔ عدیل ترکی بے ترکی بولا۔ سوری پروفیسر، پر جب آپ کا فیوریٹ ڈرامہ ہونا تو پھر یہ صبر نہیں ہوتا، خیر میرا فون واپس دیں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بولی۔ لیکچر کے بعد لے لیجیے گا، وہ بول کر بڑا جب پیچھے سے ابیہا کی آواز آئی۔ کیا ہوا پروفیسر؟ لگتا ہے اتنا مہنگا موبائل کبھی دیکھا نہیں جو یوں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کہیں نیت تو خراب نہیں ہو گئی؟ چلو رکھ لو، آپ کے پہلے دن کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیں، میرے ڈیڈ بہت امیر ہے، وہ مجھے اس طرح کے 4 اور لے دیں گے۔ کیوں سمیر؟ وہ طنزی انداز میں ہنستے ہوئے بولی، اور آخر میں سمیر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ سب نے اس کی اتنی بدتمیزی پر پریشانی سے عدیل کی طرف دیکھا جو کہ اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کر پلٹا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے امیر باپ سے نیا لے لیجیے گا تھا، وہ بولا اور پلٹ کر وہیں پر کھڑی ہو کر سامنے سفید دیوار پر اس کا مہنگا فون فل فورس سے دے مارا۔ سب کا منہ حیرانگی سے کھل گیا، کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ ابیہا نے شوق کے عالم میں اس کی حرکت دیکھی، وہ تو بس صبح کی تذلیل کا بدلہ لے رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ اس کے موبائل کے پرزوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے سامنے ڈائس کے پاس چل کر آیا اور سب سے مخاطب ہوا۔ آپ لوگوں کی کلاس میں میرا ایک ہی لیکچر ہے اور میں اپنے لیکچر میں کسی کی بدتمیزی کو برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کرے گا تو اس کا انجام بالکل اسی طرح ہوگا۔ میں کسی کو نہیں بخشوں گا، مجھے اپنی کلاس میں قابل بچے چاہیے نہ کہ فارغ۔ کل سے آپ سب لیکچر شروع ہونے سے پہلے اپنے اپنے فون یہاں اس ٹیبل پر رکھیں گے، لیکچر آف ہونے کے بعد ہی فون ملیں گے۔ میں یہاں کسی بدتمیز کو اسٹوڈنٹس کو برداشت نہیں کروں گا، چاہے وہ پھر بڑے باپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ عدیل سخت لہجے میں سب کو وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ کلاس اور وہ سامنے اسٹل کھڑی ابیہا پر نظر ڈال کر بولا اور کلاس روم سے نکل گیا۔ واہ یار، کیا پروفیسر ہے، مزہ آ گیا۔ ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے، کسی کا مذاق اڑانے والے کو پلٹ کر زور کا تھپڑ پڑ ہی جاتا ہے۔ علینا تالیاں بجاتے ہوئے بولی۔ مونو ریلیکس، نیا آ جائے گا، سمیر اس کے پاس آ کر بولا جو اب تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ نیا تو آ ہی جائے گا، پر اس کا حساب تو ابھی ہوگا۔ چلو، وہ چاروں کی طرف دیکھ کر بولی۔ سبھی اپنی جگہ سے باہر جانے کے لیے نکلے۔
ابیہا نے کمرے میں گرے موبائل کے سبھی ٹکڑوں کو پکڑا اور ان کے پیچھے باہر آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ دادی آج کیا بنانا ہے؟ صوبیہ باہر صحن میں بیٹھی سکینہ بیگم کے پاس آ کر بولی، جو کہ تصویر پڑھ رہی تھی۔ کریلے بنا لو، عثمان اور ہمنا کو بہت پسند ہے۔ یہ کہ دادی کہ اگر کریلے لیے جائیں تو ایک ہی ہیں، اس کا ہی مرضی، تھوڑی سی بڑھیا وہی بنا لوں۔ اور سکینہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ صوبیہ تم ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، کچھ اور بھی کر لیا کرو۔ یہیں پاس ایک اسکول ہے، اسی میں نوکری کر لو۔ سکینہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دل نہیں کرتا دادی، میں گھر کے کاموں میں ہی خوش ہوں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں، دل موئے کو کیا ہوا؟ یا ہر وقت کی سوچوں سے باہر نکلو۔ سکینہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں سالن بنا لیتی ہوں، سب آنے والے ہوں گے۔ وہ اٹھی اور پاؤں میں چپل ڈال کر اندر کی طرف بڑھی۔ وہ ہال کے ہاتھ میں آ گئی۔ تمہیں میری زندگی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم جیسے لڑکے صرف بے وفائی ہی کر سکتے ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ میری زندگی میں اندھیرا پھیلا کر خود روشنیوں کے شہر میں چلے گئے۔ وہ اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹوں سے اس کے آنسو چھپ گئے۔ تولیے سے چہرہ صاف کر کے وہ باہر نکلی اور کچن میں آئی۔ آج صبح سے وہ کافی بار ہو چکی تھی، اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے وہ کچن میں لگی رہی۔ ہمنا اپنی ساری کلاس لے کر فزکس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہائے بیوٹی کوئن، اپنے قریب سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم ڈر کے مارے دھڑکا۔ تم مجھ سے دور رہو، ورنہ میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی۔ وہ اپنی چادر کو مزید ٹائٹ کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہارا بھائی کیا ایس پی ہے جو مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دے گا؟ اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے بولا۔ انہیں ایس پی سے کم بھی مت سمجھنا۔ وہ آگے چلنے لگی۔ ہائے، تمہارا یہ ڈر گھبراہٹ مجھے بڑا مزہ دیتی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، تمہارے بھائی نہ صحیح لیکن میرے ڈیڈ تو اس یونیورسٹی کے مالک ہیں۔ اگر آئندہ تم نے مجھے یوں جواب دیے تو پکڑوا دوں گا۔ سمیر سے ڈرانے کے لیے جھوٹ بولنے لگا۔ ہمنا ڈر گئی اور تیزی سے چلنے لگی۔ ویسے میرے ڈیڈ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ تمہارے بھائی کو اس یونیورسٹی سے نکلوا سکتے ہیں۔ وہ اسے مزید ڈرانے لگا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اگر تم نے پھر کبھی مجھ سے بدتمیزی کی یا میری باتوں کو اگنور کیا تو دیکھنا، تمہارے بھائی اور تم کو نکلوا دوں گا۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ ہمنا نے نم نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ مچھلی تو کیوٹ ہے، جلدی پھنس جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عدیل اپنی باقی ساری کلاس لے کر اب فارغ ہوا۔ وہ اپنی فائل کو لے کر گھڑی دیکھتا ڈپارٹمنٹ کے باہر نکلا۔ وہ ہمنا کو ڈھونڈ رہا تھا، تبھی سامنے سے وہ بھاگ کر آتے ہوئے دکھائی دی۔ ہمنا، کیا ہوا؟ تم بھاگ کر کیوں آ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کہیں دوبارہ سے کسی نے تو اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی؟ کچھ نہیں بھائی، وہ میں ڈر گئی تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، کہیں اگر وہ سمیر کی بات بتا دیتی تو عدیل دوبارہ سے لڑنے نہ چلا جاتا۔ اسی ڈر کے تحت وہ چپ رہی۔ چلو۔ عدیل اسے لیے باہر بائک سٹینڈ کی طرف آیا۔ وہ اپنی بائک کے پاس پہنچا جب سامنے بائک پر ٹوٹے ہوئے فون کے حصوں کو علیحدہ ٹیپ کے ذریعے چپکایا ہوا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ مائی ڈیئر پروفیسر، میرے ٹوٹے ہوئے فون کے لیے کافی ہے، پھر بھی چاہیں کہ اگر بیچنا تو ٹھیک کروا لینا۔ وہ گاڑی کی شیشے کو نیچے کر کے اپنا سر باہر نکال کر اونچی آواز میں بولی۔ عدیل کی غصے سے دماغ کی نسیں تن گئی۔ اور وہاں اپنے موٹر بائک کا پنکچر لگوا لیجیے گا، یہی 10 منٹ کی دوری پر ایک موٹر سائیکل ٹھیک کروانے کی دکان ہے۔ بائے پروفیسر، وہ بنتے ہوئے بولی۔ سمیر نے گاڑی زن سے بھگا لی۔ عدیل اپنے ابھرتے غصے کو کنٹرول کرتا موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ اس پر سے موبائل کے پرزے نکال کر زمین پر پھینکے اور پچھلے ٹائر کو دیکھا جس میں ہوا کم ہو چکی تھی۔ اس نے بائک باہر نکالی اور چلاتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ ساتھ ہمنا بھی چل رہی تھی۔ بائک کو ٹھیک کروا کر وہ عثمان کے اسکول پہنچا اور پھر گھر پہنچا۔ آج صبح سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ ابیہا ملک، اب تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ الماری کا دروازہ زور سے بند کرتا وہ نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ ان سب نے مل کر پہلے عدیل کی بائک کا پتہ کروایا، اس کے بعد اس کے ٹائر سے ہوا نکالی اور پھر ٹوٹے ہوئے موبائل کو چپکا دیا۔ پروفیسر بھی سوچتا ہوگا کہ اس چڑیل سے پالا پڑ گیا۔ سمیر گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ چل سیم، رات کو عام سی بورنگ پارٹی میں آ جانا، ورنہ میں بوریت سے پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ آ جاؤں گا، ویسے بھی مام ڈیڈ نے بھی آنے اور شاید برو بھی آئے، وہ بولا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو پورے گھر میں پارٹی کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، آتی ہی وہ بیڈ پر گری اور سو گئی۔ 8 بجے کے قریب کنزا بیگم نے اسے جگایا اور تیار ہونے کا بول کر خود مہمانوں کے پاس آ گئی۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور اپنا ڈریس لے کر واش روم میں گھسی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ اس نے بلیک سلک کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی جو کہ سلیو لیس تھی، گلے میں ڈائمنڈ کا سیٹ، پاؤں میں بلیک کی ہیل پہنے وہ ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے
وہ ایک طرف کھڑی ہوگی اور سمیر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی سارے کپلز ڈانس کر رہے تھے، تبھی اس کو اپنے قریب سے آواز آئی، بیوٹیفل لیڈی، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس آواز پر وہ پلٹی۔ آنے والا سمیر کا بڑا بھائی فیضان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا اور کافی کم وقت میں بزنس کو کافی اچھا رن کیا تھا، اونچائیوں پر لے گیا تھا۔ آف کورس، وائی ناٹ، وہ مسکرا کر بولی اور اپنا مخملی سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ دونوں اب ہلکے ہلکے میوزک پر ڈانس کرنے لگے۔ سمیر وہیں کھڑا کسی دوسری لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ ہائے سمیر، وہ باتوں میں مصروف تھا جب پیچھے سے علینا کی آواز گونجی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی موم کے ساتھ آئی ہوں، اب میری دشمن تو مجھے انوائٹ کرنے سے رہے۔ وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ سمیر نے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا۔ تمہاری گرل فرینڈ تمہارے بھائی کے ساتھ کافی چپکی ہوئی ہے، تمہیں تو غیرت سے مر جانا چاہیے۔ بس افسوس تم میں تو غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ بھرپور طنزیہ لہجے میں بولی۔ علینا، اپنی حد میں رہو، وہ میری دوست ہے تو فضول میں اس کے متعلق باتیں مت کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سمیر اپنی آواز پر مشکل آہستہ کرتے ہوئے بولا۔ علینا طنزیہ ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ابیحہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ڈانس والے ایریا سے باہر آئی۔ کیا ہوا، تم نے اتنی جلدی کیوں ڈانس سے انکار کر دیا؟ اتنا مزہ تو آ رہا تھا، فیضان اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا۔ وہ بس مزہ نہیں آ رہا تھا، ابیحہ چلتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کا پاؤں ساڑی میں پھنسا اور وہ لڑکھڑائی۔ فیضان نے جلدی سے اسے پکڑ کر سہارا دیا۔ شکریہ، وہ جھٹ سے علیحدہ ہو کر بولی۔ ابیحہ فیضان کچھ بولا تھا، اس سے پہلے سمیر کی آواز آئی۔ وہ دونوں ان کے قریب آیا۔ سیم، میں پہنچ کر آتی ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ یہ بول کر پلٹی اور اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نا